سر پر چوٹ لگنے سے زارون کی یادداشت چلی گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے سیٹھ صاحب سے کہہ کر اس کو جائیداد سے آگ کروا دیا۔ میں بچپن سے ان کے گھر میں ملازمہ تھی، اسی لیے اس گھر کے ہر راز سے واقف تھی۔ زارون کی منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ توڑ دیا کہ ایک پاگل اور کنگلے انسان سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا۔ تبھی سیٹھ صاحب نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میری ماں انکار نہ کر سکی، لیکن مجھے یہ سن کر صدمہ لگا۔ میں رشتے سے انکار کرنے کے لیے جیسے ہی سیٹھ صاحب کے کمرے کی طرف گئی، اندر سے آتی آوازیں سن کر میں لرز اٹھی، کیونکہ وہ مجھے اس روز میرا دل چاہ رہا تھا کہ بہت سا سنگار کروں، مگر اماں نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ جس حال میں بیٹھی ہے ایسے ہی اٹھ کر میرے ساتھ چل۔ بی بی جی کو پسند نہیں ہے کہ اس کے گھر کی نوکرانیاں بناؤ سنگار کریں، ورنہ ہم لوگ ملازم کم اور مہمان زیادہ لگتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ نوکروں کی پہچان دور سے ہونی چاہیے، ورنہ… میں ایک دم اماں کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولی، بس کر دو، سمجھ گئی ہوں کہ مجھے نوکر ہی نظر آنا ہے، اپنا حال حلیہ درست کروں گی تو اچھی نہیں لگوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے پلکیں جھپکا کر آنسو اندر ہی اتار لیے، کیونکہ اب رونے کا وقت نہیں تھا، اور اٹھ کر اماں کے ساتھ کام پر چلی آئی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی تھی کہ چاہنے کے باوجود میں تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں ابا کو مجھے پڑھانے کا شوق نہیں تھا۔ میرے بچپن میں ابا کہا کرتے تھے کہ تو بڑی ہوگی تو تجھے شہر کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجوں گا، لیکن جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو ابا کا انتقال ہو گیا، اور تعلیم حاصل کرنے کا خواب ہمیشہ کے لیے خواب ہی بن کر رہ گیا۔ اماں ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ملکوں کی حویلی میں کام کرنے لگی، جہاں پر نوکروں پر بڑی سختی کی جاتی تھی، لیکن تنخواہ اچھی ہونے کی وجہ سے اماں یہ نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ کام زیادہ ہوتا تو اماں مجھے بھی حویلی میں اپنے ساتھ لے جاتی۔ آج کام زیادہ تھا کیونکہ آج حویلی کے اکلوتے چشم و چراغ زارون کی منگنی تھی۔ زارون پڑھا لکھا اور بے حد خوبصورت نوجوان تھا۔ اپنے دولت مند والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ میری اس پر نظر پڑی تو اس کی منگیتر ابیحہ کی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ قسمت نے جسے اتنے خوبصورت جیون ساتھی سے نوازا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے ہنستے مسکراتے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ دونوں کی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں دل ہی دل میں ان دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہوئی اماں کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اس روز میں حویلی سے واپس آئی تو کافی دن تک میرے ذہن میں ان کی منگنی کا خیال ہی رہا۔ 2 دن بعد اماں نے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ حویلی میں چوری ہو گئی ہے، سخت قسم کی تفتیش چل رہی ہے۔ بی بی نے کہا ہے کہ آج اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ یہ بات سن کر مجھے سخت صدمہ ہوا تھا، اور میں نے اماں سے کہا، اماں کیا ضرورت پڑی ہے ایسی جگہ نوکری کرنے کی جہاں پر لوگ ہمیں چور سمجھیں؟ غریب صحیح مگر حق حلال کی کھاتے ہیں۔ اماں نے کہا، کتر کتر زبان چلائی تو تیری زبان کاٹ دوں گی، چپ کر کے دوپٹہ اوڑھ اور میرے ساتھ چل۔ وہاں صرف ہم سے ہی نہیں بلکہ سارے ملازمین سے پوچھ گچھ چل رہی ہے۔ زارون صاحب کی منگنی والے دن تو بھی گئی تھی نا میرے ساتھ؟ بس اسی دن چوری ہوئی تھی۔ صالحہ بی بی کے گہنے چوری ہو گئے تھے، وہ ان کا خاندانی زیور تھا، اسی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہیں، ورنہ انہیں کیا مصیبت پڑی ایک زیور کی خاطر اتنی پنچایت کریں گے۔ اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے سمجھایا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی پر آ گئی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں سر جھکائے وہاں کھڑی تھی۔ سامنے زارون، اس کے بابا ملک صاحب اور ان کی ماں صالحہ بی بی جج بنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری ماں سمیت باقی ملازمین چور بنے کھڑے تھے۔
جیسے ابھی ان کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور وہ اس فیصلے سے انکار نہ کر سکیں گے۔ صالحہ بیبی سب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری نظریں اماں پر رکی ہوئی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت ان کو کہہ دوں کہ میری اماں کے بارے میں ایسا سوچیں بھی مت۔ میری ماں زیور تو دور کی بات، ایک تنکا تک چوری نہیں کر سکتی۔ مگر صالحہ بیوی جو نارمل حالات میں ایک عام سی بات بھی ہم ملازمین سے بڑے سخت لہجے میں کیا کرتی تھی، اس کی سامنے میں زبان کھولنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ کچھ مجھے اماں کا خوف تھا۔ اماں مجھے کسی طور بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور وہ خود بھی بڑی تابعداری کے ساتھ ان کی ہر بات پر سر جھکا کر عمل کرنے کی عادی تھی۔ اسی وقت صالحہ بیگم چلتے ہوئے ہم دونوں ماں بیٹی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ تم اس دن اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی نا؟ صالحہ بیگم نے سخت لہجے میں اماں سے سوال کیا تو اماں ڈر کے مارے فوراً بول اٹھی، بیگم صاحبہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھی یہ، بس ایک بار اندر گئی تھی زارون صاحب کے کمرے میں ان کے کپڑے رکھنے۔ ڈرائیور نے فنکشن شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی لا کر دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ صالحہ بیگم مزید کچھ کہتی زارون تیزی سے بول اٹھا، ماما یار کم آن، عائشہ اس روز صرف 2 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی، اور ویسے بھی یہ غریب لوگ ہیں، بچپن سے ہماری حویلی میں آ رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مہمان کی حرکت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود کہیں رکھ دیا ہو اور اب یاد نہیں آ رہا ہو، پلیز جانے دیں۔ میرے دل سے زارون صاحب کے لیے دعا نکلی۔ اگلے ہی لمحے صالحہ بیگم نے چمک کر کہا، ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ وہ میرا خاندانی ہار تھا، تمہاری دادی کا دیا ہوا ہے۔ اب تمہاری منگنی ہو رہی ہے، کل کو اگر بہو پر چڑھایا نہیں تو سبھی رشتہ دار کہیں گے کہ سوتیلا بیٹا ہے، اس لیے ماں نے ہار نہیں دیا۔ یہ تو میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے کس قدر پیار کرتی ہوں، لیکن دنیا کی نظر میں تو میں سوتیلی ماں ہی ہوں نا۔ آخری بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ زارون نے بڑے لاڈ سے ماں کی گردن میں بازو ڈال کر انہیں اپنے قریب کر لیا تھا۔ ماما ایسی باتیں مت سوچا کریں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور آپ میری ماں ہیں۔ ماں کبھی سگی سوتیلی نہیں ہوتی، ایک ہار ہی ہے نا، میں دوسرا بنوا دوں گا۔ اسی ڈیزائن کا ہم نہیں بتائیں گے کہ کسی کو یہ دادی والا ہار نہیں ہے، پلیز زیادہ مت سوچیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زارون اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ انہوں نے جیسے تیسے ماں کو سمجھا لیا اور زیور کی بات دب کر رہ گئی۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد اماں نے بڑے افسوس سے بتایا کہ زارون صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا۔ کئی روز تک مہمانوں کی وجہ سے اماں مجھے اپنے ساتھ لے جاتی رہی۔ جب وہ ہاسپٹل سے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ وہ ابھی کافی زخمی تھے، اس لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس آتی۔ میں کھانا دینے اکثر ان کے کمرے میں جاتی تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ محسوس ہوتا کہ ان کی حالت ایک 10-12 سال کے بچے جیسی ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرتے اور روتے۔ صالحہ بیگم سب کے سامنے تو ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی تھی، لیکن میں نے جلد ہی ایک بات نوٹ کی کہ انہوں نے اپنی سوتیلی ماں والی فطرت دکھانی شروع کر دی ہے۔ شہر سے آئی پڑھی لکھی نرس کو 1 ماہ بعد ہی ہٹا دیا گیا۔ صالحہ بیگم نے اماں سے کہا کہ اگر عائشہ زارون کی دیکھ بھال کر لے تو میں اسے اچھی تنخواہ دوں گی۔ پہلے تو اماں نے انکار کر دیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اگر میں یہاں کام کرنے لگی تو میرے جہیز کے لیے اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی، اماں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں بھی خوشی خوشی اس نوکری کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ مجھے گھر کے کام نہیں کرنے آتے تھے، بلکہ زارون کو کھانا وغیرہ کھلانا تھا اور اس کا خیال رکھنا تھا۔ کچھ روز بعد ہی ابیہا کے گھر والے حویلی پہنچے۔ ابیہا نے منگنی کی انگوٹھی واپس بھجوا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک پاگل اور بیمار انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ زارون کے ماں باپ نے بھی ابیہا اور اس کے گھر والوں کو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ ان کے پرانے دوست اور بہت اچھی حیثیت کے لوگ تھے۔ ہارون صاحب پچھلے کچھ روز سے بہت پریشان تھے۔ جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر اکثر وہ زارون سے ملنے آتے تو رو پڑتے۔ صالحہ بیگم نے ضد باندھ کر سب کچھ اپنے دوسرے بیٹے اور بیٹی کے نام کروا دیا۔ ہارون صاحب ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن صالحہ بیگم نے انہیں دھمکی دی
کہ اگر وہ زارون کو اپنی جائیداد سے آگ نہیں کریں گے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں رشتوں کے اس بدلتے ہوئے احساسات کو دیکھ کر حیران تھی کہ دولت انسان کو کتنا گرا دیتی ہے۔ جب تک زارون صاحب ٹھیک تھے، صالحہ بیگم ان کے سامنے کتنی بھلی بنی رہتی تھی۔ وہ بھی ان کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ مہنگے سے مہنگا تحفہ لا کر ماں کے سامنے حاضر کر دیتے۔ بزنس میٹنگ پر جب بھی کہیں باہر جاتے تو چھوٹے بہن بھائی کے لیے بھی دل کھول کر تحفے لاتے تھے۔ زارون اب بچوں کی طرح لپک لپک کر جب صالحہ بیگم کی طرف جاتا تو وہ اسے بری طرح سے دھتکار دیتی اور مجھ پر غصہ کرتی کہ میں انہیں کسی صورت کمرے سے باہر نہ نکلنے دوں۔ زارون اب ان سے ڈرنے لگا تھا۔ شہر یار بھی اسے ڈراتا دھمکاتا۔ اب ایک ڈاکٹر علاج کے لیے گھر ہی آ جاتا تھا، زارون کا چیک اپ کرتا اور کچھ دوائیاں دے کر چلا جاتا۔ صالحہ بیگم نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ یہ دوائیاں کچھ بھی ہو جائے زارون صاحب کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ نہ جانے اس کے پیچھے بھی کون سا راز چھپا ہوا تھا۔ زارون پر اب نفسیاتی دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت کمرے میں چھپا رہتا۔ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ کوئی اسے مار ڈالے گا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اسے اپنے ساتھ لان میں لے جاؤں، لیکن صالحہ بیگم نے مجھے منع کیا ہوا تھا اور زارون خود بھی ان کی ڈانٹ سے ڈر کر کمرے میں چھپا رہتا۔ اب وہ میرے ساتھ کھیلنے کی ضد بھی نہیں کرتا تھا، لیکن میں خوف خدا کی وجہ سے اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اچانک زارون کی مرحوم ماں کی والدہ اور اس کی نانی اس سے ملنے پہنچ گئی۔ انہوں نے جب زارون کی حالت دیکھی تو ہارون صاحب سے بری طرح لڑنے جھگڑنے لگی اور کہا کہ اگر وہ ان کے نواسے کا خیال نہیں رکھ سکتے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ یہ بات سن کر صالحہ بیگم نے ایک دم پینترا بدلا اور کہا کہ وہ اس حالت میں اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتی، اور وہ تو زارون کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ زارون کی نانی مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ میں اس کی ملازمہ ہوں تو انہوں نے ہارون صاحب سے کہا کہ اس لڑکی سے زارون کی شادی کر دو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑنے والی تھی۔ میں 2 دن غصے میں کام پر نہیں گئی۔ سیٹھ صاحب اور صالحہ بیگم اگلے ہی روز ڈھیر ساری مٹھائی لے کر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ اماں ان لوگوں کو انکار نہ کر سکی اور میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن اماں نے میری بات نہیں سنی اور کہا کہ تم تو پاگل ہو جو بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہی ہو۔ اس غربت بھری زندگی سے نکل کر تمہیں اتنے بڑے گھر میں سکون اور آسائش بھری زندگی مل رہی ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ صالحہ بیگم کا رویہ جب زارون کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں تو وہ میرا کیا حشر کریں گی، کیونکہ صالحہ بیگم نے مجھے دھمکا رکھا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اگلے روز کام پر گئی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں سیٹھ صاحب سے بات کر کے خود اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ میں ایک پاگل انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت جب اس کے اپنے گھر والے ہی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ زارون مجھے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو گیا اور معصومیت سے پوچھنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر اسے بہلا لیا۔ میں سیٹھ صاحب سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گئی تاکہ رشتے سے انکار کر دوں۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ہارون صاحب کو بتا دوں گی کہ صالحہ بیگم کا رویہ ان کی غیر موجودگی میں زارون کے ساتھ کتنا خراب ہوتا ہے، اور ان کا بیٹا شہریار جان بوجھ کر زارون کو تنگ کرنے کے لیے اسے مارتا اور دھمکاتا ہے۔ لیکن اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ زارون کی شادی کر کے میرا ارادہ باہر ہی سیٹ ہونے کا ہے۔ عائشہ سے نکاح کی دیر ہے۔ اس کی ماں کا کچھ دے دلا کر منہ بند کرنا ہے تاکہ اگلے جمعے نکاح کے لیے مان جائے۔ اب میں اس بڑھاپے میں بیمار انسان کو لیے کہاں خوار ہوتا پھروں گا۔ ہر ماہ خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ بچی بڑی اچھی ہے، اس کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ اس چیز سے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر خاموشی ہوئی اور پھر بولے، نانا فکر کی بات ہی نہیں، چکر بھی لگا لیا کریں گے گاؤں۔ دبئی میں کاروبار سیٹ کرنا آسان ہے کیا؟ اس روز مجھے اندازہ ہو گیا کہ دنیا کتنی خود غرض اور فریبی ہے۔ ایسے وقت پر اگر میں بھی زارون سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی تو شاید وہ بیچارہ پوری دنیا میں تنہا رہ جاتا اور پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ ہماری شادی کے 1 ہفتے بعد ہارون اور ان کی بیوی یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا تھا۔
سو ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ جانے سے پہلے ہارون صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، عائشہ بیٹی، میری کچھ مجبوریاں ہیں ورنہ میں تم دونوں کو ضرور ساتھ لے کر جاتا۔ اب دیکھو نا، میرے ایک بیٹے کا ذہنی توازن خراب ہوا ہے، باقی دو اولادیں تو خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں لانا چاہتا۔ ہر ماہ تمہیں تمہارا خرچہ ملتا رہے گا، بس میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ نظریں جھکاتے ہوئے چلے گئے اور میں ایسے بے حس باپ کی بات پر سر تک نہ ہلا سکی۔ ماں باپ کے حقوق کا درس تو ہر جگہ مل جاتا ہے، مگر کیا کسی نے کبھی اولاد کے حق کے لیے بھی بات کی ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ میں بس دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ اماں میرا بہت خیال رکھتی تھی اور اکثر کہتی، میں نے تیری شادی ایک بیمار انسان سے کر کے تیرے ساتھ بڑا برا کیا ہے۔ اگر تیرا ابا زندہ ہوتا تو کبھی مجھے معاف نہ کرتا۔ اماں کا غم سے چور لہجہ میری جان نکال کر رکھ دیتا اور میں کہتی، نہیں اماں، ایسی بات نہ کر، میرے لیے اپنی خوشیوں سے بڑھ کر تیرا حکم اور مرضی ہے۔ اماں میرے جواب پر جان نثار جاتی۔ اس دوران اماں میرے گھر پر شفٹ ہو گئی تھی، اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ انہی دنوں میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی، سامنے رہنے والا کرایہ دار عجیب نظروں سے مجھے گھورتا۔ اس روز زارون کی دوا لینے کے لیے گئی تو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ میں پیچھے مڑی اور تیز آواز سے بولی، تجھے شرم نہیں ہے میرے پیچھے آتے ہوئے؟ وہ بولا، معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں، جبکہ میرا غم اور غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں نے اسی وقت سوچا کہ اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے مزہ چکھاتی، ایسا واقعہ پیش آیا کہ میری زندگی سے ہر خوشی ختم ہو کر رہ گئی۔ اماں نے کبھی مجھ پر شک نہ کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا موقع فراہم کیا تھا کہ اماں میرے بارے میں کچھ غلط سوچتی۔ خیر، اس روز میں زارون کی دوا لے کر گھر پہنچی تو اماں مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، سب خیر تو ہے نا اماں؟ اماں نے کہا، تیرا ایک سونے کا جھمکا کہاں گیا؟ کچھ خبر ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ سے کان کو چھوا تو میرے قدموں تلے زمین سرک گئی، کیونکہ میرا سونے کا بڑا سا جھمکا اپنی جگہ سے غائب تھا۔ مجھے خیال نہیں رہا کہ کب اس کا لاک کھل گیا۔ آئندہ احتیاط کروں گی اماں۔ ناراض ہونے کی بھلا کیا بات ہے؟ تمہیں مل گیا ہے نا؟ صفائی پیش کرنے کے باوجود اماں کا غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ بڑے غصے بھرے انداز میں بولی، مجھے نہیں ملا، جس عاشق کے گھر سے آ رہی ہے وہی دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ جلدی میں اپنا جھمکا بھول آئی ہے۔ اماں نے میرا جھمکا میرے منہ پر دے مارا اور میں حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ مجھ پر اعتبار کرنے کے بجائے اماں اس لوفر پر یقین کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی۔ میری آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور میں نے سوچا کہ کاش مجھ پر زارون کی ذمہ داری عائد نہ ہوتی تو شاید مزید جینا ہی ترک کر دیتی۔ میں کمرہ بند کیے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کاش زارون آپ ایک نارمل انسان ہوتی تو میری سگی ماں یوں مجھ پر تہمت نہ لگاتی۔ خدا غرق کرے اس کمبخت الیاس کو، جس نے نہ جانے اماں سے کیا کچھ کہا کہ اماں اپنی ہی بیٹی کو بدکردار سمجھ رہی تھی۔ 3 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ زارون دروازہ بجا کر مجھے بچوں کی طرح پکار رہے تھے، آشی، او آشی، چلو دونوں مزے مزے سے کھیلیں گے۔ مجھے زارون کی خاطر کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ اماں چپ چاپ کھانا بنا رہی تھی۔ اماں کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے رویے پہ شرمندہ ہے، مگر میں اماں سے ناراض تھی اور میں نے ایک لفظ تک زبان سے ادا نہ کیا۔ اماں کھانا لگانے لگی، چل کھانا کھا لے، بھوک لگی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، پوری فضا ایک چیخ کی آواز سے لرز اٹھی۔ زارون نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ آواز تو الیاس کے گھر سے آئی ہے، اماں نے کہا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اس دوران محلے کے کچھ لوگ الیاس کو گھر سے باہر لے آئے تھے۔ اب ایمبولینس کا انتظار ہو رہا تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، بڑی زور سے کرنٹ لگا ہے، بیچارہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا۔ الیاس کی نظر مجھ پر پڑی تو دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں باندھ لیے اور بولا، مجھے معاف کر دینا۔ اسے معافی مانگتا دیکھ کر اماں نے سر جھکا لیا اور میں وہاں مزید ایک لمحہ کھڑی نہ رہ سکی۔ اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر کب تک صرف ایک ترس اور ہمدردی کے ناطے ایک ایسے شخص کی خدمت کرتی جسے اس کے اپنے گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا؟ 4 سال تک اس کی خدمت کر کے میں اب تھک چکی تھی۔ میرے حصے میں رسوائی کے سوا بھلا کیا آیا تھا؟
اس روز زارون کے سونے کے بعد اماں میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اماں کو معاف کر دیا اور پرسکون نیند سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری آنکھ کھلی، کمرے سے باہر آئی تو اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھے شخص کو کھڑے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ عائشہ بیٹی، زارون کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ میرے سامنے زارون کے بابا کھڑے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ اتنا بدل چکے تھے کہ پہچاننا دشوار تھا۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور پھر وہ سوتے ہوئے زارون سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں، میں نے تمہارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ شہریار اور اس کی ماں نے ساری جائیداد تو اپنے نام کروا ہی لی تھی، مگر دبئی جانے کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر شہر میں گھر لے لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سرمایہ بچا سکوں، اسی چکر میں چاہنے کے باوجود دوبارہ یہاں نہ آ سکا۔ میں چاہتا تھا کہ کاروبار دوبارہ سیٹ ہو سکے، مگر سب کچھ شہریار کی ناتجربہ کاری کی نظر ہو گیا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ میں نے ایک نظر ان کے جھکے سر پر ڈالی اور بولی، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، مگر اب میں مزید آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آپ اپنے بیٹے کو خود سنبھال لیں۔ ہارون کو میرے اس بات کی بالکل توقع نہ تھی۔ اچانک وہ ہڑبڑا سے گئے اور کہنے لگے، بیٹی پیسے تمہیں اب بھی باقاعدگی سے ملتے رہیں گے، بس میرے بیٹے کو نہیں چھوڑنا، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ میں نے کہا، واہ بھائی واہ، ایک انسان جو اس کا باپ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اماں دروازے میں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ہارون نے اماں سے کہا، بہن جی آپ ہی اسے سمجھائیے۔ اماں نے کہا، آپ کو اپنے بیٹے کی خوب فکر ہے، میری بیٹی کا بھی زندگی کی خوشیوں پر پورا پورا حق ہے، وہی ہوگا جو یہ چاہے گی۔ ہارون چپ چاپ کھڑے رہے اور پھر زارون کو سینے سے لگا کر بولے، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ زارون پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے پکارتا رہا، آشی آشی مجھے کھانا کھانا ہے آشی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لی۔ 2 دن بڑے پرسکون گزرے، زارون کی یاد نہ ستائی اور نہ ہی مجھے کسی نے پریشان کیا۔ میں بہت خوش تھی، مگر چوتھی رات گہری نیند سے میں اچانک اٹھ بیٹھی۔ مجھے زارون کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھی اور اسے ہر طرف تلاش کیا، مگر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ تو اپنے بابا کے ساتھ جا چکا ہے۔ کئی راتیں مجھے اسی کیفیت میں گزر گئیں۔ میرا دم گھٹتا تھا، جیسے ہی رات ہوتی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ اس روز میں نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ آخر کار مجھے ہسپتال میں آیا کی نوکری مل گئی۔ ایک روز ایک زخمی شخص کو ہسپتال لایا گیا جس کا نام اسد تھا۔ میں نے اپنے روٹین کے مطابق اس کا بہت خیال رکھا۔ ہماری دوستی ہو گئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ ہارون کے فیس سے نکلی تو میرے دن اور میری راتیں بڑی پرسکون گزرنے لگیں۔ اماں کہتی، تو بڑی بے حس نکلی ہے، بیچارے ہارون کا نہ جانے تیرے بغیر کیا حال ہوا ہوگا۔ میں کہتی ہوں، اماں مجھے بے حس نہیں بلکہ عقل مند اور حقیقت شناس کہو۔ کبھی کبھار ہم دوسروں کا بوجھ محض ہمدردی اور رحم دلی کے ناطے اپنے سر لے لیتے ہیں۔ لاکھ ہمدرد سہی مگر ہیں تو انسان ہی، اپنے فطری حق سے آخر کب تک دستبردار رہ سکتے ہیں۔ مجھے بھی جلد ہی احساس ہو گیا کہ ایک ایسی ذمہ داری جو محض میری غربت کا سودا کر کے مجھ پہ عائد کی گئی ہے، میں زیادہ وقت نہیں نبھا سکتی۔ جہاں تک زارون کی بات ہے، مجھے اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ ہے، وہ ضرور اس کا خیال رکھیں گے۔ بھلا کبھی ناخن بھی ماس سے جدا ہوا ہے کیا؟ وہ جہاں ہوگا خوش ہوگا۔ اماں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر کچن میں آ کر کھانے کی تیاری کرنے لگیں، کیونکہ آج اسد کے گھر والوں کا ہمارا رشتہ طے کرنے کے لیے آنا تھا، جس کا خیال آتے ہی میرے چہرے پر کوسے قزح سے رنگ بکھر گئے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عنایہ کی طرف سے سب کو السلام علیکم۔